اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک، سارے جہاں کو اس نے پیدا کیا۔ اس زمین پر اس نے کتنی قسم کے جاندار پیدا کیے، اور یہ جاندار جو ہیں کس طرح پرورش پاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، رزق کیسے ملتا ہے۔ اگر اس کی تحقیق کی جائے صدیاں لگ جائیں، پھر بھی مکمل معلومات ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو دیکھتے ہیں۔ ایک انسانی جسم کی پرورش کس نرالے انداز میں ہو رہی ہے، اندازہ کیجیے۔ سائنس میں سیل کہتے ہیں سب سے چھوٹا جاندار، آنکھ سے نظر نہیں آتا، تو لاکھوں خلیات مل کر ایک عضو بناتے ہیں، اور اعضاء مل کر جسم بناتے ہیں، آرگن سے باڈی بنتی ہے۔ ایک انسان کے جسم میں تقریباً 300 کھرب خلیات ہوتے ہیں، اور ہر خلیے میں ایک ڈی این اے ہوتا ہے۔ سائنسی اعداد و شمار کے مطابق اگر ایک انسانی جسم کے سارے ڈی این اے اکٹھے کر کے لائن میں جوڑ دیے جائیں تو زمین و چاند کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے 10 گنا بلکہ اس سے بھی لمبی لائن بنے۔ انسانی دماغ، برین، چھوٹا سا عضو ہے نا، کمال کتنا ہے۔ اب تک دنیا میں ایسا کوئی کمپیوٹر نہیں جو انسانی دماغ کا مقابلہ کر سکے۔ ایک انسانی دماغ میں 30 ارب خلیات ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر، ہماری باڈی کے اندر انفارمیشن کا، اطلاعات کا ایک پورا نظام موجود ہے۔ چولہے پہ رکھی گرم پتیلی سے ہمارا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو جھٹکے سے ہم ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے دماغ کی بدولت۔ جیسے ہی ہاتھ گرم چیز سے ٹکراتا ہے، ہمارے جسم میں موجود خلیات دماغ کو اطلاع دیتے ہیں۔ دماغ فوراً آرڈر کرتا ہے کہ ہاتھ پیچھے ہٹا لو، اور وہ ہٹ جاتا ہے۔ حیرت کی بات دیکھیے، یہ سب کچھ پلک جھپکنے کی دیر میں ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں اطلاعات کا یہ تیز ترین نظام نہ ہوتا، شاید ہم بہت سارے حادثات کا شکار رہتے۔ ہمارے جسم میں امیون سسٹم ہے، مدافعتی نظام ہے، گویا جسم کی ایک فوج ہے۔ بایولوجی کے مطابق ہمارے جسم میں موجود 1 سے 5 خلیات روزانہ کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مدافعتی نظام ان خلیات کو فوراً کل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، جس سے ہم کینسر سے محفوظ رہتے ہیں۔ غور فرمائیں، اگر یہ امیون سسٹم، مدافعتی نظام نہ ہوتا ہم زندہ نہ رہ پاتے۔ ہمارا دل انتہائی اہم ترین عضو، پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں موجود خون روزانہ تقریباً 19,000 کلومیٹر سفر کرتا ہے، اور یہ سارا سفر دل کے ذریعے ہوتا ہے۔ لنگز، پھیپھڑے، باہر سے آکسیجن لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالنا ان کا کام۔ جب ہم آرام سے سوئے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں 1 منٹ میں 9 لیٹر ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور جاگتے ہوئے جب ہم آرام سے بیٹھے ہوں تب فی منٹ 18 لیٹر ہوا درکار ہوتی ہے، جو رب کائنات ہمیں فری میں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے گردے، ہماری کڈنیز، خون صاف کرنے کا اس میں پورا نظام ہے۔ ایک کڈنی، ایک گردہ 140 گرام کا ہوتا ہے تقریباً، اس میں 10 لاکھ چھلیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان چھلیوں کو کھول کر بچھا دیا جائے تو اس کی لمبائی 105 کلومیٹر بنے گی۔ اتنا بڑا نظام رب کریم نے ایک چھوٹے سے گردے میں رکھ دیا۔ ہمارے گردے صرف 1 گھنٹے میں ہمارے سارے خون کو 2 مرتبہ صاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کیجیے، ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی انتظار ہی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ خون کی صفائی رک جائے، گردے کام کرنا چھوڑ دیں، تو کیا ہوگا؟ ہمارا سارا خون زہر آلود ہو جائے گا۔ رب کی قدرت، گردے مفت میں خون صاف کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا لیور، ہمارا جگر، ہمارے جسم کا سب سے مصروف ترین عضو، جگر بے مثال مشین جو 500 سے زیادہ کام انجام دیتا ہے۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق ہم جو گوشت کھاتے ہیں یہ ایک قسم کا زہر ہے، لیکن ہمارا جگر اس زہر کو فوراً پروٹین میں تبدیل کر کے ہمارے لیے
اس کو بینیفیشل بنا دیتا ہے۔ ہر سیکنڈ میں ہمارے خون کے 1 کروڑ خلیے مرتے ہیں۔ اگر یہ مردہ خلیے جسم میں اسی طرح رہ جائیں تو نقصان پہنچائیں گے، مگر جگر ان کروڑوں خلیوں کو فوراً اسٹور کر کے ان سے دوبارہ سرخ خلیے ریڈ سیلز بنا دیتا ہے۔ ہمارا نظام انہضام، ڈائجسٹو سسٹم، ایک لقمہ منہ میں رکھ کر مزے سے چبا لیتے ہیں، یہ ایک لقمہ پیدا ہونے سے ہضم ہونے تک، جسم کا حصہ بننے تک سینکڑوں مراحل سے گزرتا ہے۔ بیج زمین کے اندر ہے، بارش ہوئی، بیج کو وہی خوراک پہنچائی گئی، بیج اوپر اور نیچے سے پھٹا، جڑ نیچے بنی، کومپل اوپر کو نکلی، کومپل میں خوشہ لگا، اس میں دانہ پیدا ہوا، سورج نے گرمائش دی، دانے کو پکایا، اس میں لقمہ بنا، ہمارے منہ میں گیا۔ اب نظام انہضام کا کام شروع ہو گیا۔ ہمارا معدہ، ہماری آنتیں، ان میں موجود ہزاروں بیکٹیریا اور دیگر جراثیمیں، ان کے ذریعے کھانے کے باریک ٹکڑے بنے، پھر جگر اور دیگر کئی اعضاء کی مدد سے انہیں مختلف غذائی اجزاء میں تبدیل کر کے پورے جسم میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجیے ایک انسانی جسم کی پرورش کس نرالے انداز میں ہو رہی ہے۔ یہ سب باتوں کو جان کر زبان پر یہی آتا ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان